نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 171 ملا طاہر بدخشی کی طرف لکھا ہے، اس بیان میں کہ جو کچھ فقراء پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ فقر اور عاجزی کے ساتھ رہنا، بندگی کے وظائف کو ادا کرنا، حدود شرعیہ کی حفاظت اور سنت سنیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کرنا، اور اپنے گناہوں کے غلبہ کا مشاہدہ کر کے علام الغیوب کی باز پرس سے خائف رہنا اور اس کے مناسب بیان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ جو کچھ ہم فقیروں پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ فقر کی حالت میں انکساری، گریہ وزاری اور التجا اور عاجزی کے ساتھ رہنا، اور وظائف عبودیت کی ادائیگی۔ نمبر 3 حدود شرعیہ کی محافظت۔ نمبر 4 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کی مطابقت۔ نمبر 5 تصحیح نیت، یعنی نیک کام انجام دیتے وقت رضائے الہی کی نیت رکھنا۔ نمبر 6 اپنے باطن میں اخلاص اور اپنے ظاہر کو اطاعت میں مشغول رکھنا۔ نمبر 7 اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اپنے گناہوں کے غلبہ کا مشاہدہ کر کے حق تعالی علام الغیوب کی باز پرس سے خائف رہنا۔ نمبر 9 اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا اگرچہ زیادہ ہوں۔ نمبر 10 اپنے گناہوں کو زیادہ خیال کرنا اگرچہ تھوڑے ہوں۔ نمبر 11 مخلوق میں اپنے مقبول ہونے کی شہرت سے لرزاں و ترساں رہنا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ دین اور دنیا میں شہرت کی بنا پر اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، مگر جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ نمبر 12 اپنے افعال اور نیتوں کو ناقص سمجھنا اگرچہ وہ روز روشن کی طرح واضح ہوں۔ نمبر 13 اپنے احوال اور مواجید پر عدم توجہ کرنا اگرچہ وہ درست اور مطابق شریعت ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 14 صرف دین کی تائید اور ملت کی تقویت اور ترویج شریعت اور مخلوق کو حق جل و علا کی طرف دعوت دینا وغیرہ، ان پر کچھ اعتماد نہ کریں اور ان کو مستحسن نہ سمجھیں جب تک کہ سنت کی مطابقت پر اس کی استقامت واضح نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس طرح کی تائید کبھی کافر اور فاسق اور فاجر سے بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالی کبھی اس دین کی تائید فاسق فاجر آدمی سے بھی کرا دیتا ہے۔ نمبر 15 اگر کوئی مرید طلب کے ساتھ آئے اور مشغول رہنے کا ارادہ ظاہر کرے، اس کو شیر ببر کی طرح سمجھنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پیر کے لیے خرابی مطلوب ہو اور یہ امر اس کے لیے استدراج نہ ہو جائے۔ اور اگر بالفرض کسی مرید کا آنا خوشی اور سرور کا باعث ہو تو اس کو کفر اور شرک کی طرح برا جانے اور اس کا تدارک استغفار اور ندامت کے ذریعے اس حد تک کریں کہ فرحت اور خوشی کا اثر بالکل زائل ہو جائے۔
بلکہ خوشی کی بجائے غم اور خوف دل پر بیٹھ جائے۔ نمبر 16، اور اپنے خلفاء کو اس کی تاکید کریں کہ مرید کے مال میں طمع اور دنیاوی منافع کی توقع ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ یہ بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ اور پیر کی خرابی کا باعث ہے، کیونکہ وہاں یعنی حق تعالیٰ کے ہاں خالص دین کا مطالبہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو کہ خالص دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس کی پاک جناب میں شرک کی کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 17، اور جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی ظلمت اور کدورت یعنی میل کچیل جو دل پر طاری ہو جائے، اس کا ازالہ توبہ و استغفار اور شرمندگی اور التجا کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظلمت و کدورت کمینی دنیا کی محبت کے راستے سے دل پر طاری ہو جاتی ہے، وہ دل کو غلیظ اور ناپاک کر دیتی ہے، اس کے دور کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دنیا کی محبت اور دنیا داروں کی محبت اور ان کے میل جول سے نجات دے، کیونکہ یہ محبت زہر قاتل ہے اور ہلاک کرنے والا مرض ہے اور عظیم ترین بلا ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے۔ اخوی ارشدی شیخ حمید خوشی کے ساتھ آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کی نئی تازی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں۔ باقی بوقت ملاقات۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا خلیفہ تھے، ملا طاہر بدخشی۔ ویسے تو یہ ترکی کے رہنے والے تھے، پھر بعد میں بدخشاں آ گئے، اور پھر اس وقت میں یہ فوج میں نا بہت بڑے افسر تھے۔ تو ان کو ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو یہ فرمایا کہ تم یہ فوج کی ملازمت چھوڑ دو اور فقیری کا راستہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے پھر فوج کی ملازمت کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ اپنے لیے نا کسی شیخ طریقت کی تلاش میں پھرتے رہے کافی لمبا عرصہ۔ تو چلتے چلتے پھر یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو تربیت کے بعد خلافت بھی دی، اور پھر انڈیا کے اندر جو ایک علاقہ ہے جون پور کے نام سے، تو انہوں نے پھر اجازت ملنے کے بعد نا اپنی باقی زندگی وہیں گزاری تھی۔ تو اب اس میں نا یہ 2 صفحوں کا خط تھا، لیکن ان 2 صفحوں کے خط کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اور ان کے اندر جو معارف تھے، جو معانی تھے، وہ بہت ہی ماشاءاللہ نا وہ عجیب و غریب تھے۔ اب جیسے اس میں نا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، جس میں جو نمبر 14 پہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا، کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اپنا اللہ کے ہاں مقام دیکھنا ہو، مرتبہ دیکھنا ہو، یا اللہ تعالی ہم سے کتنا راضی ہے یہ دیکھنا ہو، تو ہمارے ہاں نا یہ بات کہی جاتی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ دیکھنا ہو،
یہ دیکھ لو کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جتنا کام لے رہا ہے تو اللہ اس سے اتنا ہی راضی ہے، وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ چلتے ہیں، بات چلتی ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے ایک اعتبار سے، لیکن اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نمبر 14 پہ جو بات لکھی تھی نا، وہ یہ تھی کہ صرف دین کی تائید اور ملت کی تقویت اور ترویج شریعت اور مخلوق کو حق جل و علا کی طرف دعوت دینا وغیرہ، ان پر کچھ اعتماد نہ کریں اور ان کو مستحسن نہ سمجھیں جب تک کہ سنت کی مطابقت پر اس کی استقامت واضح نہ ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس طرح کی تائید یعنی دین کی مدد تائید، کیونکہ اس طرح کی تائید کبھی کافر اور فاسق اور فاجر سے بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا تھا کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا ترجمہ لکھا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اس دین کی تائید فاسق فاجر آدمی سے بھی کرا دیتا ہے۔ تو ایسی اور بہت ساری اس میں چیزیں تھیں ماشاءاللہ عجیب و غریب قسم کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا کر دے بھائی ہمیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہے نا وہ ہماری جو دونوں جہان کی جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے دین کے اندر رکھی ہے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ جب دین کا نام لیا جاتا ہے یا اسلام کا نام لیا جاتا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف اسلام کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کی طرف آنے کی جب دعوت دی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے، تو جو ہے نا دین یا جو ہے نا ہمارا اسلام، اس کو دنیا کا اور دنیاوی ترقی کا مد مقابل اور حریف سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی دین کا نام لیا جائے گا، اسلام کا نام لیا جائے گا، تو دین کا نام اسلام کا نام ذہن میں آتے ہی ہے نا وہ ہم لوگوں کے ذہن میں نا یہ بات آتی ہے کہ اب ایک ایسی چیز کی طرف ہمیں جو ہے نا وہ بلایا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے جو دنیا کا مد مقابل ہے، جو دنیا کا حریف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں نا ہمارے حضرات نے نا یہ بات فرمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر نا انسان کے ساتھ نا دو قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق رہنمائی کے لیے انسان کو کسی بھی قسم کی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یا وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان اپنی عقل سے کام لے کر، اپنی سمجھ سے کام لے کر، اپنے تجربے اپنے مشاہدے سے کام لے کر کسی چیز کو اختیار کر سکتا ہے اور کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے ایک سلیم الفطرت جو انسان ہوتا ہے، اب اس کو ایک چیز گندگی سے اٹی پڑی ہے اور ایک چیز بالکل صاف ستھری ہے، تو ایسے سلیم الفطرت آدمی کو باہر سے کسی قسم کے دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ چیز صاف ستھری ہے اور یہ چیز گندگی سے اٹی ہوئی ہے۔ اس کا تجربہ، اس کا علم، اس کی عقل اس کو یہ بات سمجھا دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کو باہر سے کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر انسان صحت مند ہے، جسمانی اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، تو وہ میٹھی اور کڑوی چیز کا الگ الگ فرق پہچان لیتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر دوسری قسم کے جو ہے نا معاملات ایک اور قسم کے ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان کی عقل بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات 100% دھوکہ کھاتی ہے۔
مثال کے طور پہ انسان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچنے میں جھوٹ بول کر اپنی چیز کماؤں گا تو مجھے نفع زیادہ ملے گا، اور اگر نماز کے وقت میں اپنی دکان پر اپنے کاروبار پر بیٹھا رہوں گا تو دکان پر کاروبار کے اوپر اس وقت گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، تو اگر میں نماز کے لیے نہیں جاتا تو میرا فائدہ ہے، میری دنیاوی اعتبار سے گاہکی اور سیل زیادہ ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی نظر کو غلط سے بچانے کا موقع آتا ہے تو ظاہری اعتبار سے تو یہ دل کے اندر آتا ہے کہ دیکھ لو مزہ آئے گا، فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر اس چیز کا نقصان ہے۔ تو قرآن کی ضرورت، وحی کی ضرورت، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کی ضرورت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے امت کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہی ان معاملات کے اندر جن کے اندر انسان کی عقل دھوکہ کھاتی ہے۔ تو ان معاملات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف، اپنے بندوں کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کو اپنا دین دے کر دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان کو مبعوث کیا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ اسلام کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے لیے لفظ مذہب کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان ساری احادیث کے اندر جب بھی اسلام کا لفظ بولا گیا ہے، اسلام کا نام لیا گیا ہے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ نا دین کا لفظ بولا گیا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ اس میں پڑھا تھا نا، الا للہ الدین الخالص، اور پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت کے دن آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ جہاں بھی اسلام کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس کے لیے لفظ دین آیا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس میں جو ہے نا کہ اسلام کے اب معنی کیا ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں نا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو معنی ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑنے سے روک لینا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ہمارے سامنے آئے تو اس میں اس وقت میں اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوئی علت یا حکمت یا کوئی فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت میں ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ تو اب اس میں آتا ہے نا کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلفۂ راشدین کے بعد تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے جو اونچا مقام ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے افقہ الصحابہ، یعنی دین کی سمجھ رکھنے میں اللہ کے فضل سے سارے صحابہ سے آگے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے،
تو اور مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطبہ یا کوئی وعظ وغیرہ فرما رہے تھے۔ تو اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب دین کی کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو عام طور پہ لوگ کناروں پہ کھڑے ہو کے اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی علماء نے یہ فرمایا کہ ایسا ہی تھا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو کر اس خطبے کو یا وعظ کو سن رہے تھے۔ تو ان کھڑے ہوئے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد نبوی سے باہر تھے، تو انہوں نے باہر گلی میں راستے میں یہ آواز سن لی کہ بیٹھ جاؤ۔ تو وہ حکم مسجد والوں کے لیے تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے، ان کا نام نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا، نوجوان تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ختم ہوئی تھی ابھی، وہ فوراً اٹھ کر مسجد سے بھاگ کے نکلے قتل کرنے کے لیے۔ کس کو؟ اپنے باپ کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ایک صحابی کو بھیج کے ان کو واپس بلوایا، اور بھائی اس کو بلا کے لاؤ، یہ میرے کہنے پہ واقعی اپنے باپ کو قتل کر دے گا۔ تو اب جیسے آج ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نا کہ کچھ روشن خیال قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر اسلام کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر، سنت کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ کے مسائل کے اوپر بیٹھ کر آپس میں بحث مباحثہ شروع کر لیتے ہیں کہ جی میرے خیال میں یہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، اور میرا نالج تو یہ بتاتا ہے، اور میرا ایکسپیرینس تو یہ کہتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں نا کہ وہ جو صحابی تھے ان کو جب اپنے باپ کے قتل کا حکم ملا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا جو حکم ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر میں آپ کے حکم پہ عمل نہ کروں گا تو یہ حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی ہو جائے گا یا مکروہ تنزیہی ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی سوال نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس میں وہ آتا ہے نا کہ جہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے نا وہ جو ذبح کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک کے اندر غالباً 23واں پارے میں سورۃ صافات کے اندر ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ ذکر کیا قرآن کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر چلے گئے تو بیٹے نے کہا جی مجھے ایسے لٹایا جائے، پھر چھری چلی، اس کو تیز کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے، تو وہ سارا واقعہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ تو اس میں تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اسلم یعنی اسلام لانے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں اسلام لانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی کسی بھی قسم کی عقل سمجھ کو استعمال کرنے سے ایک طرف ہٹ جانا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اور اس کے بعد وہ مفتی تقی صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ جیسے اسلام کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا ایک طبقہ دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے جو دین کے احکامات میں تعویلات کو تلاش کرتا ہے،
کہ جی اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ جی 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھونا ہے، تو اس 3 دفعہ میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو جو حکم دیا کہ ان کو صاف کر لو، ان کو چاٹ لو، تو اس چاٹنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو ہم ان چیزوں کو تلاش کرنے کے مکلف نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے مکلف ہیں۔ تو اسے پھر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کافی جدید تعلیم یافتہ تھے، تو وہ کہتے انہوں نے باقاعدہ میرے ساتھ نا بیٹھ کے لمبی چوڑی اس موضوع پہ بحث کی۔ کس موضوع پہ بحث کی؟ کہ جی آج کل کے جو علماء ہیں نا، ان کو خنزیر کو حلال کرنے پر اجتہاد کرنا چاہیے۔ آپ سارے حضرات جو ہیں نا، سارے مسلکوں والے، ساری فقہ والے، آپ حضرات بیٹھ کر نا خنزیر کو حلال کرنے کے لیے کوئی اجتہاد کریں۔ تو پھر کہتے وہ صاحب کہنے لگے کہ جی دیکھیں جی، وہ جو اسلام کے اندر تو جو خنزیر کو حرام قرار دیا گیا تھا نا، وہ 1400 سال پہلے، تو اس کی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت میں جو خنزیر تھا وہ گندی چیزیں کھاتا تھا، مردار چیزیں کھاتا تھا، ناپاک چیزیں کھاتا تھا، تو شاید اس وجہ سے اس وقت میں جو ہے نا وہ خنزیر کو حرام قرار دے دیا گیا ہوگا۔ تو اگر آج کے دور میں خنزیر جو ہے وہ اس کو مطلب وہ جیم کھلایا جائے، مایونیز کھلائی جائے، ٹھیک ہے نا، زیتون کا تیل اس کو مطلب کھانے کے اوپر ڈال کے کھانے کو دیا جائے، تو اگر اس کو پاک چیزیں، صاف چیزیں، حلال چیزیں آج کے دور میں دے دی جائیں، تو اس کے حرام ہونے کا وہ جو فتویٰ ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسی سے جو ہمارے جو ہے نا وہ کچھ علماء جو ہے نا جو ڈیجیٹل تصویر کو بھی حرام کہتے ہیں، ان کا بھی اس میں یہی موقف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے وقتوں میں جو ہے نا وہ قتل کیا جاتا تھا نیزے سے، تلوار سے، تیر سے، تو آج کے دور میں تو ایسی گیسز بن چکی ہیں کہ اس پورے ایریے کے اندر یا اس پوری بلڈنگ کے اندر اس گیس کو اگر ریلیز کر دیا جائے تو انسان کے ماتھے پر بھی شکن نہیں آتی، تو اس بلڈنگ کے اندر 500 آدمی بھی ہوگا تو وہ مر جائے گا، ماتھے پہ شکن تک نہیں آئے گی۔ تو اگر پہلے وقتوں میں جو تھا نا وہ قتل ہوتا تھا نیزے سے، تلوار سے، تیروں سے، وہ تو قتل تھا، اور آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ قتل ہو رہا ڈیزی کٹر بموں سے، ڈرون حملوں سے، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی گیسوں سے، تو یہ قتل نہیں ہے، وہ قتل تھا۔ تو وہ بھی قتل تھا، یہ بھی قتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خنزیر تھا اس کو اگر وہ ناپاک چیزیں کھاتا ہے، مردار چیزیں کھاتا ہے، وہ پھر بھی حرام ہے، اور اگر جو خنزیر ہے وہ حلال چیزیں کھاتا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، وہ پھر بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح سے جو تصویر کے بارے میں جو آتی ہے نا بات، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جو تصویر ہے اس کو بے شک دیوار پر بنا دیا جائے، کاغذ پر بنا دیا جائے، کپڑے پر بنا دیا جائے، اور ہاتھ سے برش کے ساتھ بنا دیا جائے، پرانی طرز کے کیمروں سے کھینچ کے بنا دیا جائے، جدید طرز کے کیمروں سے کھینچ کے بنا دیا جائے، آج کل کے ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچ کے بنا دیا جائے، وہ تصویر ہی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جو کام آپ دیوار پہ بنی تصویر سے لیتے ہیں، کپڑے پہ بنی تصویر سے لیا جا سکتا ہے، وہی کام بعین ہی ڈیجیٹل تصویر سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ حرام تھی تو حرام یہ بھی ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ ہمارے آج کل کے علماء نے، جیسے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کتاب بھی لکھی تھی احکام اسلام عقل کی نظر میں، تو چونکہ ان کا جو دور تھا نا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ چونکہ یہاں پہ ہمارے بر صغیر کے اندر انگریز بھی رہتے تھے، تو انہوں نے انگریزی تعلیم جاری کی، ان کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا
کہ جو ہر بات کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مشاہدے سے ہر چیز کو ناپتے تولتے تھے، عقل سے ہر چیز کو جو ہے نا وہ میئر کرنے کی، کیلکولیٹ کرنے کی نا ان کے اندر عادت تھی۔ تو پھر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا پھر اس کتاب کے اندر بہت سارے جو ہمارے اسلام کے احکامات ہیں نا ان کو یعنی عقل کے اعتبار سے نا ان کا ٹھیک ہونا ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہوتا کہ اس کو جدید سائنس کے اعتبار سے کوئی چیز کا فائدہ یا کوئی سائنٹیفک ریسرچ سمجھ آئے گی تو اس پہ عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اسلام کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پورا اترنے کے لیے اپنی عقل سمجھ کو، اپنے تجربے مشاہدے کو ایک طرف کر دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم آیا ہے، جس طرح سے آیا ہے، اس کو من و ان پورا کر دیں۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر وہ سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مطلب حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، خیارہ کا لفظ ہے وہاں پہ، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔